بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 محرم پیر کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لیں، گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنی دولت اچانک کہاں سے آ گئی؟ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہر شخص دولت چاہتا ہے، امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، مہنگائی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن محنت کے بغیر۔ جب تک محترم دوستو بندہ محنت نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی عطا نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے، اللہ عز و جل اس وقت تک کسی کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کوئی شخص اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ وظائف کرنے بھی بہت مشکل لگتے ہیں، حالانکہ وظائف کے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور سکون بھی مل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، خاص رزق کے لیے، دولت کے لیے، حاجتیں پوری ہونے کے لیے، یہ دن آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ محترم دوستو، جتنا قرض ہے اس کے لیے آپ کر لیں، شادی کے لیے کر لیں، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کر لیں، امیر و کبیر ہونے کے لیے یہ عمل کر لیں، کسی حاجت کے لیے یہ عمل کر لیں، یہ عمل کر کے آزما لیں، لیکن یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ جس نیت سے یہ عمل کر لیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، اس کے عجائبات دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں سے رزق ملے گا، ایسی بارش رزق کی ہوگی، آپ خود حیران ہو جائیں گے، سب گھر والے حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محترم دوستو، یہ عمل فجر کی نماز کے فوراً بعد یا فجر کی نماز سے پہلے آپ نے کر لینا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 101 مرتبہ یہ اسماء مبارک پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا سمیع۔ یہ 3 اسماء مبارک پڑھ کے اس کے بعد 11 مرتبہ محترم دوستو سورہ رحمان کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھنے سے 33 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان اسماء کو پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا سمیع، 101 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کا ثواب تحفۃً ہدیۃً شہدائے کربلا کو پیش کر دینا ہے۔ اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر محترم دوستو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا اور شہدائے کربلا کا وسیلہ پیش کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل رب آپ کو وہاں سے نوازے گا، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جس نیت سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔